ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاب من استجار ولا ندیم من استشار رواہ الطبرانی. تمام قسم کی تعریف بڑائی و بزرگی حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا، ساری دنیا کا، ساری عالم کا رب العالمین ہے، مالک اور مختار ہے. رب العالمین کی تعریف، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی جتنی بھی کریں بہت ہی کم ہے. مختصر حمد و ثنا کے بعد اس نبی پر درود و سلام ہو جیو جنہوں نے اس دنیا میں آ کر اسلام کو کامل اور مکمل بنایا. اس میں ترمیم کی، تغیر کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی. آپ پر اس ریگستان کے سنگ ریزوں کے برابر، درخت کے پتوں کے برابر، بارش کے بوندوں کے برابر درود و سلام ہو جیو مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، اسلامی نوجوانوں، خطبہ مسنونہ میں سورہ آل عمران کی 150 آیت میں نے تلاوت کی ہے. اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ. اللہ کی رحمت کے باعث آپ ان کے لیے نرم ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ بد زبان اور بد دل ہوتے لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو لوگ آپ سے الگ ہو جاتے. فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ ان کو معاف کر دیجئے، آپ ان کے لیے استغفار کیجئے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ،
معاملات میں مشورہ کیجیے، کاموں میں مشورہ کیجیے۔ جب مشورہ طے پا گیا، آپ نے اس کا ارادہ کر لیا، فتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں سے مشورہ کیجیے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ وحی نازل کرتا تھا، اور آپ بڑے عقل مند، دانشمند تھے آپ۔ اس کے باوجود بھی، نبی ہونے کے باوجود، عقل مند ہونے کے باوجود، دانشمند ہونے کے باوجود، اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ معاملات میں مشورہ کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں، چاہے وہ دینی معاملہ ہو، چاہے دنیائی معاملہ ہو، چاہے گھریلو معاملہ ہو، چاہے جنگ کا معاملہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مشورہ کیا کرتے تھے، مشورہ طلب کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ دیا بھی کرتے تھے۔ اور ایک آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینهم ومما رزقناهم ينفقون۔ وہ لوگ جو اپنے رب کے فرمان کو قبول کرتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اور ہر کام میں آپسی مشورے سے کرتے ہیں، آپس کے مشورے سے کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین ہر کام میں مشورہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور مسلمانوں کی صفت، مسلمانوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ آپس کے مشورے سے کام کو طے کرتے ہیں، اور جب وہ کام مشورے میں طے پا جاتا ہے تو کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو عقل مندوں سے، اچھی رائے دینے والوں سے، بزرگوں سے مشورہ کرنا چاہیے۔ مشورہ کرنے سے انسان نامراد نہیں ہوتا ہے، مشورہ کرنے سے انسان ناکام نہیں ہوتا ہے، مشورہ کرنے سے شرمندگی نہیں ہوتی ہے۔ مشورہ یہ رحمت کا ذریعہ ہے، یہ حصول برکت کا ذریعہ ہے، اس لیے مسلمانوں کو آپس میں مشورہ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من خاب من استجار، جو شخص استخارہ کیا وہ ناکام نہیں ہوا، ولا ندیم من استشار، اور جس نے مشورہ کیا وہ شرمندہ نہیں ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس حدیث میں یہ بتا رہے ہیں کہ مسلمان آپس میں مشورہ کرنے کے بعد شرمندہ نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المشورۃ حصن من الندامۃ وامن من الملامہ، مشورہ شرمندگی سے بچاؤ کا قلعہ اور ملامت سے معمون و محفوظ رکھے گا۔
معلوم ہوا کہ مشورہ کرنے سے انسان شرمندہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے مسلمانوں کو مشورہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں، ہر معاملے میں صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ جنگ بدر 2 ہجری میں واقع ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس جنگ کے میدان میں لے جانے سے پہلے تمام صحابہ کرام کو بٹھا کر مشورہ کیا۔ جنگ بدر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے سے قبل، نکلنے سے پہلے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، بہت اچھی بات کہی، بیٹھ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، بہت اچھی بات کہی اور بیٹھ گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اے صحابہ مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ انصار صحابہ کی طرف ہے، انصار صحابہ کی طرف ہے۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ دیا، اور مشورے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کے ساتھ رہیں گے، اگر آپ کہیں سمندر میں کود پڑو تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا مشورہ سن کر اتنا خوش ہوئے کہ خوشی کے مارے آپ کا چہرہ چمک اٹھا، اور اس کے بعد حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر آپ نے مشورہ دیا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح کے حضرت موسیٰ کی قوم نے کہا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ، تم اور تمہارا رب، تو اور تیرا رب جا کر لڑ، ہم تو یہاں پر بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے، ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں کہیں گے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ کے دائیں، آپ کے بائیں، آپ کے سامنے اور آپ کے پیچھے رہیں گے، اور آپ کا ہر طرح سے ہم ساتھ دیں گے۔ یہ بات سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کو دعا فرمائی، اور یہ دعا سن کر دوسرے صحابہ کرام رش کرنے لگے کہ کاش کہ یہ دعا میرے حق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں۔ تو اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ کیا تھا۔ اسی طرح جنگ احد کو نکلنے سے قبل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ یہ جنگ احد مدینے میں کیا جائے یا مدینے کے باہر نکل کر کیا جائے۔ تو اکثر جمہور کی رائے یہی تھی کہ مدینے سے باہر نکل کر جنگ کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول کیا۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگی معاملات میں اور دیگر معاملات میں صحابہ کرام سے مشورہ کیا کرتے تھے، اور اسی طرح اپنے گھریلو معاملات میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کیا کرتے تھے۔ منافقوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہتی بیوی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی
اس تہمت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے اور پریشان ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے مشورہ کیا، حضرت اسامہ بن زید سے مشورہ کیا، حضرت بریرہ سے مشورہ کیا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں مشورہ کیا کرتے، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی آ کر مشورہ طلب کرتا تو صحیح مشورہ دیا کرتے تھے۔ آج کل لوگ مشورہ جو دیتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ یہ مشورہ دینے سے مجھے کیا فائدہ ہے، اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، اگر اپنا فائدہ نکلا تو صحیح مشورہ، اگر فائدہ نہ نکلا غلط مشورہ دے دیتے ہیں۔ حالانکہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ آدمی جب اس سے مشورہ کیا جائے تو یہ مشورہ امانت ہوتا ہے اور یہ مشورہ امانت کے ساتھ دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگ آ کر مشورہ طلب کیا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ طلب کرنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دو آدمیوں نے نکاح کرنے کی خواہش کی ہے، خواہش کا اظہار کیا ہے، ان دونوں میں سے میں کس کو اختیار کروں؟ آپ مجھے صحیح مشورہ دیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو جہل یہ بہت مارنے والے ہیں، ان کے گردن سے لکڑی نیچے نہیں اترتی ہے، ہمیشہ گردن پر لکڑی لٹکائے ہوئے پھرتے ہیں، اس لیے میرا خیال یہ ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ ابو جہل سے آپ نکاح نہ کریں، ابو جہل سے نکاح نہ کریں کیونکہ یہ بہت مارنے والے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت معاویہ بن سفیان ایک تندرست آدمی ہے، غریب آدمی ہے، محتاج آدمی ہے، مسکین آدمی ہے، اس لیے میرا مشورہ یہ ہے ان دونوں کو چھوڑ کر اسامہ بن زید سے آپ نکاح کریں، اسامہ بن زید سے آپ نکاح کریں۔ تو فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کو قبول کر کے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا، اس نکاح کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو خوشحال کی زندگی عطا فرمائے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مشورہ دیا کرتے تھے، اسی طرح ہم کو بھی صحیح مشورہ دینا چاہیے۔ جو بات مشورے میں طے پاتی ہے وہ ایک امانت ہوتی ہے، اس امانت کو لوگوں کے پاس اظہار نہ کریں۔ ویسے بہت سارے مسلمان بھائی مشورہ کرتے ہیں، کبھی جماعت میں مشورہ کیا جاتا ہے، کبھی گھر میں مشورہ کیا جاتا ہے، کبھی باپ اپنے بچوں کو بٹھا کر مشورہ کرتے ہیں، کبھی خاندان والے اپنے بزرگ کے ذریعے سے مشورہ کرتے ہیں، اور شادی کے معاملے میں، منگنی کے معاملے میں، فنکشن کے معاملے میں، اجلاس کے معاملے میں مشورہ کیا جاتا ہے۔ تو ایسے مشورہ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ مشورہ جب طلب کریں تو ان کو صحیح مشورہ دینا چاہیے، صحیح مشورہ دینا چاہیے، اور مشورہ طے پا جانے کے بعد اس مشورے کو راز میں رکھنا چاہیے، اظہار نہیں کرنا چاہیے، ہر ایک کے پاس بولتے نہیں پھرنا چاہیے، کیونکہ ایک مشورہ یہ امانت ہوتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دختر صاحبزادی حضرت حفصہ بیوہ ہوئی، حضرت حفصہ بیوہ ہوئی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فوراً حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے عثمان،
میری بیٹی حفصہ بیوہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کا نکاح آپ سے کروں، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں چند راتیں وقت لوں گا، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ چند راتیں چند دن گزر جانے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملاقات کر کے کہا کہ ابھی ان دنوں میں مجھے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صاف طور پر انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے ابوبکر، میری بیٹی حفصہ بیوہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کا نکاح آپ سے کروں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جواب نہیں دیے، خاموش ہو گئے، جس کی وجہ سے مجھے بہت تکلیف ہو گئی، یہاں تک کہ چند دن گزر گئے، چند راتیں گزر گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور حفصہ کے تعلق سے نکاح کرنے کی اجازت چاہی، نکاح کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حفصہ کا نکاح کر دیا۔ نکاح جیسے ہی ہو گیا تو دوسرے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اے عمر، آپ نے آپ کی بیٹی کے تعلق سے مجھے نکاح کرنے کا اظہار کیا تھا، لیکن میں نے آپ کو کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کا ذکر میرے پاس کیا تھا اور یہ مشورہ کیا تھا، اس مشورے کو میں راز میں رکھنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے آپ کے سامنے بات نہیں بتائی۔ اب جب نکاح ہو گیا تو میں بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح نہ کرتے تو میں ضرور نکاح کرتا۔ دیکھیے کیسے صحابہ کرام آپس میں جب مشورہ ہوتا، جب کوئی راز کی بات ہوتی تو لوگوں کے پاس اظہار نہیں کرتے، لیکن آج ہم مسلمان ہیں، ہمارے معاشرے میں، ہماری جماعت میں کوئی آدمی ایسا نکل گیا یا کوئی ایسا ویسا مشورہ کیا تو اس مشورے کو لے کر ایسا پھیلا دیتے ہیں، یا اپنی بیٹی کا معاملہ آ گیا یا اپنی بہن کا معاملہ آ گیا یا گھر کا کوئی بھی اہم معاملہ آ گیا تو لوگ بولتے ہوئے اور اس مشورے کا اظہار کرتے ہوئے پھرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مشورے کو راز میں رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال میرے محترم مسلمان بھائیوں، ان تمام باتوں سے معلوم ہوا کہ آپس میں مشورہ کرنا چاہیے، مشورہ کرنے سے برکت ہے، مشورہ کرنے سے انسان شرمندہ نہیں ہوتا ہے، اور یہ مشورہ کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کرام کا طریقہ ہے، صحابہ کرام نے بھی اس سنت پر عمل کیا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جب بھی کوئی اہم کام آ جائے تو آپس میں مشورے کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو آپس میں اتحاد اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جو مسلمان بھائی پریشان حال ہیں، اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو تندرستی عطا فرما، اے اللہ یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اے اللہ اس وبا کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما، اے اللہ اس وبا کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما، اے اللہ تمام انسانوں کے اندر سکون پیدا فرما، سکون اور چین کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو نمازی بنا، آپس میں اتحاد اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔